اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان پارہ نمبر 19واں۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے تئیں آپ ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی۔ کفار کا ایک عجیب مطالبہ تھا نبوت کا۔ کافر لوگ انکار کرتے اور ایک بہانہ بناتے، اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیجا؟ یعنی جب تک خود ہمیں وہ نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا، ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ مطلب کہ جس طرح نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آتا، ہمارے پاس بھی آئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہو کہ فرشتوں کو دیکھ لیں، خود فرشتے آ کر ہمیں سمجھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ یعنی اللہ کو لے آؤ، فرشتوں کو نفس بنی فیس ہمارے پاس لے آ۔ یہ بات اس لیے ان کے منہ سے نکلی کہ یہ اپنے تئیں بہت کچھ سمجھنے لگے تھے۔ ان کا غرور حد سے بڑھ گیا۔ ان کی ایمان لانے کی نیت نہ تھی۔ جیسے فرمان ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یعنی اگر ہم ان پر فرشتوں کو بھی اتارتے، ان سے مردے باتیں بھی کرتے، اس قسم کی جو اور بھی تمام چیزیں ہم ان کے سامنے کر دیتے، جب بھی انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فرشتوں کو یہ دیکھیں گے لیکن اس وقت ان کے لیے ان کا دیکھنا کچھ سود مند فائدہ مند نہ ہوگا۔ سکرات موت نزا کے وقت جب فرشتے کافروں کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ کی خبر انہیں سنائیں گے اور کہیں گے کہ اے حبیس نفس، تو حبیس اور ناپاک جسم میں تھا، اب گرم ہواؤں، گرم پانی اور نامبارک سایوں کی طرف چل۔ وہ نکلنے سے کترائے گی اور بدن میں پھیلتی چلی جائے گی اور اسے چھیدتی پھرتی رہے گی۔ اس پر فرشتے ان کے چہروں اور اس کی کمر پر ضربیں ماریں گے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یعنی کاش کہ تو ظالموں کو ان کی سکرات کے وقت دیکھتا جب فرشتے انہیں مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کے عذاب چکھنے ہوں گے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق ناحق الزامات تراشے، تکبر کیا۔ مومنوں کا حال ان کے برعکس ہوگا، یعنی اپنی موت کے وقت خوشخبریاں سنائی جائیں گی، مسرتوں کی بشارتیں ہوں گی مومنوں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور مانا، پھر اس پر جم گئے، اس کے پاس ہمارے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ان جنتیوں میں جانے کی خوشی مناؤ جن کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے یہ آڑ تو بہت ہی مضبوط ہے، انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں بکھیر دیا ذروں کی طرح۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بھی بہت بہتر ہوگا اور عمدہ خوابگاہ ہوگی جس میں وہ دوپہر کو قیلولہ کریں گے، ریسٹ کریں گے۔ ہم تمہارے والی جب وہ جنتیوں میں چلے جائیں گے اور آخرت میں جنت کے مزے لوٹیں گے تو وہ مومنوں کی روحیں، پاک روحیں اللہ کی رحمت اور اس کی رحم سے جنت میں اٹکیلیاں کرتی پھریں گی۔ یہی ہیں وہ کامیاب لوگ جو جنت میں ہوں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا۔ پھر قیامت کے دن جب حساب کتاب کا وقت آئے گا تو پھر نجات تو انہی کی ہوگی جنہوں نے اللہ کو خاص جانا، خلوص دل سے جانا، سنت پر عمل کیا، اور یہ بیکار لوگ جو دنیا میں
اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے توڑ کر رکھا، وہ یقیناً بکھرے ہوئے ہوں گے۔ وہ راکھ اور خاک جو اڑتی پھرتی ہے، اس طرح ان کے اعمال ہوں گے، بیکار ہوں گے، ان کا کوئی ثواب ان کے ہاتھ میں نہ لگے گا، اس لیے کہ یا تو ان میں خلوص نہ تھا یا شریعت کے مطابق نہ تھے، یا دونوں وصف ہی نہ تھے۔ بس جب یہ عالم و عادل حاکم حقیقی کے سامنے جائیں گے، وہاں پر تو نہ جج ہو، وہاں پر تو نہ وکیل ہوگا، نہ کوئی ہمارا کارساز ہوگا، اللہ خود ہی جج ہوگا، اللہ خود ہی وکیل ہوگا، اللہ خود ہی سارے معاملے اور اٹل فیصلے کرنے والا ہے۔ انسان کی نیکیاں بعض بدیوں سے بھی ضائع کی جائیں گی، جیسے صدقہ خیرات کے وہ احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ان کے اعمال میں سے آج سے کسی عمل پر قادر نہیں، اس ریت کے ٹیلے سے دی گئی ہے جو دور سے مثل دریا کے نظر آتی ہے، پاس آنے پر وہ حالی چمکتی ہوئی ریت نظر آتی ہے۔ جب کوئی پیاسا قریب جاتا ہے، امید ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جنتیوں کی بھی سن لو، کیونکہ یہ دونوں فریق برابر کے نہیں۔ جنتی تو بلند درجوں میں اعلیٰ بالا خانوں میں امن و امان، راحت، آرام کے ساتھ عیش و عشرت میں ہوں گے۔ مقام اچھا، منظر دل پسند، ہر راحت موجود، ہر دل خوشکن چیز سامنے، جگہ اچھی، مکان طیب پاکیزہ، منزل مبارک، سونے بیٹھنے رہنے سہنے کا آرام۔ برخلاف اس کے جہنمی کے لیے دوزخ کے نیچے کے طبقوں میں جکڑ بند، اور نیچے دائیں بائیں آگ، حسرت، افسوس، رنج، غم، جلنا، بھڑکنا، بے قرار، جگرسوز مقام، بد بری منزل، خوفناک منظر، عذاب سخت۔ نیک لوگوں کے سوا جن کے دل میں ایمان تھا، اعمال مقبول ہوئے، اچھی جزائیں دی گئیں، بدلے میں جہنم سے بچے، جنت کے وارث مالک بن گئے۔ بس یہ جو تمام بھلائیوں کو سمیٹے رکھ بیٹھے اور جو ہر نیکی سے محروم رہے، کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ بس نیکوں کی سعادت بیان فرما کر بدوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ شیطان کے جکڑ سے نکل آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے پیغمبر بنا کر بھیجے۔ الحمدللہ بہت اچھی اور نہایت بہتر جگہ ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ مومن پر تو قیامت کا دن اچھا ایسا چھوٹا ہو جائے گا جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت یہ جنت کی کیاریوں میں سے پہنچا دے گا، یہاں تک کہ اور مخلوق کے حساب ہو جائیں گے۔ بس جنتی بہتر ٹھکانے والے اور عمدہ جگہ والے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔